बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे 15 घंटे बाद इमरान खान के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत है। इस पर बात करते हैं, आपको अपडेट करता हूं कि इनका फर्दर क्या सिनिस्टर प्लान है इमरान खान को लेके। लेकिन आज आलमी डेवलपमेंट्स पे भी थोड़ी बात करनी है। अफगान तालिबान ने और खास तौर पे हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान को 20 साल सिर्फ इसलिए आलमी दुनिया में बदनाम किया जाता रहा कि इस नेटवर्क को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। इसी नेटवर्क ने अमेरिका के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां की और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, आज इनके एक्टिंग मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी ने बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि इन्होंने क्या कहा है। इनकी वीडियो मौजूद है और मैं उसका लिंक जो ट्विटर पोस्ट है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट जाके सुन भी सकें, जो ये जुबान अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और बाकी इनकी जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई है और मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं। एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सारे मसाइल उनके अंदरूनी मसाइल हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हल करने के लिए बेसिकली हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं और इसकी कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने मसाइल हल करना चाहता है ताकत के इस्तेमाल से, तो इससे हमारे जो आपसी ताल्लुकात हैं या हालात हैं उनमें बड़ा फर्क आ जाएगा। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात पे गौर करना चाहिए और इससे आगे असल बॉम्बशेल इंकशाफ है। नाजरीन सुनिएगा, वो मजीद ऐड करते हैं कि जब पीस टॉक्स शुरू हुई तो जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नतीजा खेज लम्हे पर तकरीबन पहुंच चुके थे, मामला सेटल होने जा रहे थे। यानी पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब होने जा रहे थे कि पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई और फिर मिलिट्री लीडरशिप भी तब्दील हो गई और इसके बाद पाकिस्तान ने नए तजर्बात करना शुरू कर दिए और उसके बाद अफगानिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया गया, अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गए। अफगानिस्तान की बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के तमाम अंदरूनी मामलात हल हों। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं कि इमरान खान के दौर में मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब होने वाले थे और एक सिस्टमैटिक तरीके से सबसे हथियार वापस लेके पाकिस्तान का आइन तस्लीम करवा के रीसेटल करने की तरफ शायद मामलात जा रहे थे। इस सारे सिस्टम को सबुटाज किया गया, इमरान खान की हुकूमत गई और उसके बाद जैसे मुराद सईद ने बड़ा शोर डाला था कि हथियारों समेत लोग किधर दोबारा पहाड़ों पे आ गए हैं, ये डील का हिस्सा नहीं होना था। सब ने सरेंडर करना था, हथियार फेंकने थे, रियासत की रिट को तस्लीम करना था, लेकिन ये नहीं हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर आई है कि यकीन माने अभी हालात वो हैं जो 2008, 9, 10 में कहीं हुआ करते थे और हमने अपनी आंखों से देखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ऐसा माहौल बन गया था कि गलियों सड़कों में जहां थोड़ा बहुत कोई ऐसे मशकूक बंदा लगता था ना, तो लोग सारे घबरा जाते थे। कोई रेडी वाला देख लिया, कोई ऐसे रक्शे वाला देख लिया, लोग थोड़ा सा ना कन्नी कतरा के गुजरते थे। ये माहौल मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतने धमाके हो रहे थे। अब इस तरह के हालात हमारे साबिक जो फाटा है, कबायली इलाका जाते हैं, वहां पे स्टार्ट हो गए हैं, हमले हो रहे हैं हमारी अफवाज पे और ये बढ़ता जाएगा अगर हमने हालात को ठीक ना किया। तो रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान में बाकायदा दहशतगर्दी भी इंपोर्ट की गई है। ये इंकशाफ आप सब की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए। हम तो पहले से कह रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर लेने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए हैं कि जी अमेरिकी डॉलर आएगा तो पाकिस्तान बच जाएगा, जबकि हम ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ अर्सा मुश्किल गुजारेगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा तो ठीक होगा, वरना ठीक नहीं हो सकता। एक और आलमी बहुत बड़ी तब्दीली, ब्रिक्स। जी हाँ नाज़रीन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी जो तंजीम है, इन्होंने बाकायदा दावतनामा दे दिया है सऊदी अरब को, यूएई और ख़ास तौर पे ईरान। ये तीनों ममालिक जो किसी ज़माने में शदीद तरीन दुश्मन थे, इनको एक तंजीम में इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अगर ये तमाम बड़े ऑयल प्रोड्यूसर, जिसमें रशिया पहले ही शामिल है, अगर सऊदी अरब, ईरान और यूएई हो जाते हैं तो पेट्रो डॉलर की ये मौत होगी और इसके बाद तेल की खरीदारी कम से कम ये ममालिक जो ब्रिक्स के अंदर शामिल होंगे, अगर ये सारे अरब ममालिक और ईरान हो जाते हैं तो ये सारे ममालिक अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, खासतौर पे ऑयल की खरीदारी।
اور اس سے ڈالر کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی، اور ظاہر امریکہ کو یہ کسی صورت قبول نہیں ہوگا، تو ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے خطے میں فائر ورکس کے لیے۔ لیکن میں نے آپ سے یہ خبر اس لیے نہیں شیئر کی کیونکہ پاکستان تو کیا پدی کا شوربہ، ہمیں جس طرح سے یہاں پہ مارا جا رہا ہے اور تباہی آئی ہوئی، ہم تو ویسے ہی تباہی کے دھانے پہ کھڑے ہیں۔ بھارت بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پاکستان سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اندر سے ایکسپلوڈ ہو جائے گا، امپلوڈ ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں دکھ تو ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی تنظیم جس میں چائنا ہے، اگر پاکستان کے سیاسی حالات بہتر ہوتے، ہماری خارجہ پالیسی بہتر ہوتی، تو آج یہ انویٹیشن ہمیں بھی آتا، پھر ہم عرب ممالک کے ساتھ مشورہ کرتے کہ ہمیں جانا چاہیے یعنی، اور مل کے اگر ایز این امہ بھی ہم شامل ہو جاتے اس میں، تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ لیکن ہم نے اپنی سائیڈ ایسے وقت میں چن لی ہے امریکہ کی سائیڈ پہ جب چین ایک بڑی طاقت بننے جا رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ غلط فیصلے کیے ہیں۔ ہسٹری کے اس موڑ پہ ہم نے امریکہ کو چنا جب چین باقی تمام ممالک کو اکٹھا کرا۔ آپ ان کی خارجہ پالیسی دیکھیں اور اس کی کامیابی دیکھیں کہ وہ امریکہ جس نے پچھلے 50 سال سے سعودی عرب اور ایران کو لڑا کے رکھا ہوا ہے آپس میں، چین نے صرف چند ماہ یا چند سالوں میں ایران اور سعودی عرب کو ساتھ بٹھا دیا اور ان کے سفارتی تعلقات بحال کروا دیے ہیں، اور ساتھ ہی ان دونوں ممالک کو برکس میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آتے ہیں عمران خان کے کیس کی طرف۔ ناظرین، عامر فاروق کی کلابازیاں ہمیں کل پھر دیکھنے کو مل سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ عمران خان کو کم از کم 8 مزید کیسز میں یہ بتایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور نون لیگ وہی بول رہی ہے جو فیصلہ ساز انہیں بتا رہے ہیں کہ 8 مزید کیسز میں یکے بعد دیگرے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، یعنی ایک سے نکلیں گے تو دوسرے میں پکڑ لیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو تیسرے میں، اور اس طرح عمران خان کو کئی ماہ تک جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ اب جو عمران خان کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں، عمومی پریکٹس یہی ہے کہ موقع دیا جاتا ہے ملزم کو، کیونکہ وہ قید میں تھا تو اس کو جب ضمانت ملتی ہے تو وہیں پہ شاید یہ آرڈر لیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں عامر فاروق سے تو یہ امید نہیں ہے کہ ملزم کو موقع دیا جائے کہ وہ جو مجاز عدالت ہے وہاں جا کے سرنڈر کرے اور اپنی ضمانت اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ موقع دیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک کیس میں، گرفتاری سائفر کیس میں ڈال دی گئی ہے، اور جو 9 مئی اغوا کے بعد کا کیس ہے اس میں بھی سنگین دفعات جیسے کہ جنگ کروانے کی کوشش کی، پتہ نہیں لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا، اور اس طرح کی دفعات ڈال کے اور عدالت سے اجازت لے لی ہے عمران خان کی گرفتاری کی۔ اور نیب کے معاملات میں تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ 2 کیسز میں ضمانت خارج ہے تو وہ بھی گرفتاری کے لیے پر تول رہے ہوں گے، اور اسی طرح کے کم و بیش 7-8 کیسز لائن میں لگائے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں سے ریلیف ملتا بھی ہے تو ایک کے بعد ایک کیس میں عمران خان کو پکڑا جائے گا۔ دوسری طرف وکلاء ٹیم کے اوپر بھی دباؤ بڑھتا جائے گا، کب تک وہ عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے جو یہ قریبی وکلاء، یہ جو پنجوتا برادرز ہیں، I'm sure یہ کوئی پیسہ وغیرہ نہیں چارج کر رہے ہیں۔ آخر کب تک صرف نظریے پہ کھڑے ہو کے کوئی یہ سارے تکلیفیں، دھمکیاں سب کچھ برداشت کرے گا؟ دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک چلتا ہے۔ لیکن عامر فاروق کی عدالت سے کل کسی خیر کی توقع نہیں ہے، حالانکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، سزا تو پہلی سماعت پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن عامر فاروق ہو سکتا ہے کہ ایک سرپرائز یہ بھی دے دے کہ ٹھیک ہے جی، ہم ریاست کو بھی، اسٹیٹ کو بھی نوٹس کر دیتے ہیں اور منڈے کو سن لیتے ہیں کیس، کیونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے، امجد پرویز نے یہی کہا تھا جی کہ کیونکہ اب وہ اسٹیٹ کے قیدی ہیں تو اسٹیٹ کو بھی بیچ میں فریق بنا لیا جائے۔ حالانکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیس ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کی سزا معطل کرنی ہے۔ تو عامر فاروق 2-3 کام کر سکتے ہیں، اسٹیٹ کو بھی نوٹس کر دیں اور منڈے کے لیے بلا لیں، اگر یہ نہیں ہوتا تو سزا معطل کر کے فیصلہ اتنا لیٹ دیں کہ عمران خان کی رہائی ممکن نہ ہو، کم از کم پیر تک، کیونکہ آگے 2 دن چھٹیاں آ جائیں گی، روکار جاری نہ ہو سکیں، اور وہ پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے جیسے انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا کہ عمران خان کی کسی اور کیس میں گرفتاری ہو جائے۔ یہ عامر فاروق میک شور کریں گے، اور آج میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو ایک پورا لیٹر لکھ کے بھیجا گیا تھا عامر فاروق کی عظمتیں اور فضیلتیں بیان کرنے کے لیے کہ عامر فاروق کتنی عظیم شخصیت ہے اور سارا کچھ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں لکھ کے باقاعدہ پہنچائی جاتی ہیں اور آرڈر ہوتا ہے کہ اس پہ بات کریں، دیٹ مینس کہ یہ بندہ بہت ضروری ہے مستقبل کے پلانز کے لیے۔ مستقبل کے پلانز کیا ہیں کہ عمران خان کو سنگین ترین مقدمات میں سزا دینی ہے اور کسی قسم کا ریلیف نہیں لینے دینا، سزا معطل بھی نہیں ہونے دینی، لٹکا کے رکھنا ہے سارے معاملات کو،
اور عامر فاروق تو 2030-31 تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس لیے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوتے ہیں یا نہیں، قانون ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ نے ایک تبدیلی کے بعد کہا تھا کہ ہماری حکومت تو اب آئی ہے، اور اس کے بعد قوم کے اوپر وہ جبر، وہ ظلم ہوا ہے جس کی پاکستان کی کم از کم مغربی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنے بڑے پیمانے پہ اتنا جبر کبھی بھی نہیں ہوا۔ بلوچستان میں ہوا ہے، کراچی میں ہوا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اکراس پاکستان کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ جب مشرقی پاکستان میں جبر ہو رہا تھا تو مغربی پاکستان میں جبر نہیں تھا، اب ہول آف پاکستان میں جبر ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ابھی کچھ اطلاعات ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اصل حکومت تو تب آئے گی جب اپنا قاضی آئے گا۔ تو میں تھوڑا سا اپنی قوم کے لیے بھی پریشان ہوں کہ جتنے ظلم انہوں نے برداشت کیے ہیں، اگر وہ گھروں میں سٹنگ ڈکس بن کے بیٹھے رہے تو قاضی آنے کے بعد یہ جو رین آف ٹیرر ہے یہ مینی فولڈز بڑھ جائے گی۔ دعا کریں کہ قوم سٹینڈ لے اور اس ظلم اور جبر کا راستہ خود روکے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔